بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے پیارے بھائی اور بہنوں، میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کرتی ہوں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ 3-4 ٹاپک کے اوپر ہے۔ آج کا موضوع صرف ایک ٹاپک نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم مختلف موضوع پر ڈسکشن کریں گے۔ ڈسکشن کرنے سے پہلے ہم ان موضوع کے اوپر ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیانات کو سنیں گے۔ اپنے بیان کو غور سننا ہے، غور سے سننے کے بعد ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ریئیکشن دیں گے۔ آپ کو کوئی بھی سوال ہو کمنٹ میں لازم بتائیے گا۔ سنتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیو کو۔ تو دکھا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے مسلم لوگوں کے لیے کہ مسلم لڑکا اور لڑکی کو شادی کرنے کے لیے گھر کے بزرگ سے اجازت لینا پڑتا ہے، مگر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ یہ بالغ گھر سے بھاگ کے اپنا بزرگ سے اجازت نہ لے کے دوسری جگہ جا کے شادی کرتا ہے، اور وہ شادی ہوتا ہے کسی مسجد یا کسی امام کے پاس۔ یہ صحیح ہے یا غلط؟ بھائی صاحب کا 2 سوال تھا۔ پہلا سوال کہ اسلام میں شادی ہونے کے لیے لڑکا اور لڑکی بالغ ہونا ضروری ہے؟ بے شک بالغ ہونا ضروری ہے۔ دوسرا سوال کہ آج کل بہت سے نوجوان بالغ لڑکا لڑکی گھر سے بھاگتے ہیں، یہ ضروری ہے کہ ماں باپ کی اجازت لینا چاہیے شادی کے لیے؟ بھاگ کے پھر مسجد میں شادی کرتے کہاں تک صحیح ہے؟ بھائی صاحب، اسلام میں ماں باپ کی اجازت فرض نہیں ہے، بہتر ہے۔ اگر آپ والدین کی اجازت لے کے شادی کرتے ہیں تو بہتر ہے، فرض نہیں ہے۔ یہ میں نے میرے تقریر میں بھی کہا ہوں۔ تقریر میں کہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا صحیح بخاری میں جلد نمبر 7 کتاب النکاح باب نمبر 43 حدیث نمبر 69 ایک عورت آ کے اللہ کے رسول سے کہتی ہے کہ میرے والد نے میرے مرضی کے خلاف میری شادی ایک مرد سے کی، اللہ کے رسول نے شادی توڑ دی۔ تو والدین کی اجازت فرض نہیں ہے، لیے تو بہتر ہے، فرض نہیں ہے، میں نے تقریر میں بھی کہا۔ لیکن اگر لڑکی چاہتی ہے کہ میں شادی نہیں کروں تو کوئی بھی والدین اس سے زبردستی نہیں کر سکتا، نہ باپ نہ ماں۔ اگر لڑکا چاہتا ہے کہ میں شادی نہیں کروں تو کوئی بھی زبردستی نہیں کر سکتا۔ اگر میاں بیوی راضی تو کیا کریں گا قاضی؟ تو اگر میاں بیوی راضی ہے لیکن صحیح طریقے سے، لفڑے کر کے باہر بھاگنا نہیں چاہیے، حرام ہے اسلام میں۔ ہوتا ہے کہ نوجوان لوگ کالج میں ملتے ہیں، لفڑے کرتے بھاگتے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے۔ اگر لڑکا لڑکی ملتے کالج میں، دل لگایا گدھی سے تو پری کیا چیز ہے، یہ کہاوت ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، ان لوگ حجاب کو توڑتے، پکچر دیکھنے ساتھ میں جاتے، مستی کرتے، پیار ہو جاتا ہے، پھر گھر سے بھاگتے، تو وہ بھی غلط ہے۔ آپ سمجھ رہے نا؟ تو ان نیسیسری بنا کوئی وجہ لڑکا لڑکی کا ملنا باہر نامحرم، یہ حرام ہے۔ اگر کوئی جانتے اچھا لڑکا ہے کہ سنا ہے آپ نے کہ اچھا لڑکا ہے، عزت دار ہے، تو اسے پیغام پہنچاؤ صحیح طریقے سے، اپنے والد کے تھرو اس کے والدین کو پہنچاؤ، ملو، بات کرو، تحقیق کرو، نو پرابلم۔ لیکن اکیلے جا کے گارڈن میں بیٹھنا، تھیٹر میں بیٹھنا آخری رو پہ، یہ سب حرام ہے۔ صحیح طریقے سے پسند ہے شادی کر سکتے، دونوں راضی ہے تو شادی کر سکتے۔ بہن نے سوال کیا ہے کہ اسلام میں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مرد کو اجازت ہے کہ وہ اپنی پتنی کو بے حد مار سکتا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ لیکن اگر شوہر ایسا کرے تو کیا بیوی کو پرمیشن ہے اسے مارنے کی؟ یہ اس کا سوال تھا۔ جو بہن سوال کر رہی ہے وہ قرآن مجید کی ایک آیت کا حوالہ دی نے ان نے، میں دینا چاہتا ہوں۔ سورہ نساء کا سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں جہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر بیوی شوہر کی بات نہیں مانتی، کچھ حرام کرتی یا نافرمانی کرتی ہے، تو پہلے شوہر بیوی کو پیار سے سمجھانا چاہیے۔ نہیں سمجھتی ہے تو اس کو ڈانٹی دے سکتا ہے، اس کے بعد بستر پہ نہیں ساتھ میں رہنا چاہیے، یعنی اٹس اے گریٹر پنشمنٹ۔ پہلے پیار سے سمجھاؤ، پھر ڈانٹی دے کے بولو، پھر بستر پہ مت سو ساتھ میں۔ اس کے بعد عربی لفظ ضربہ، آپ اس کو لائٹلی مار سکتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ لائٹ مارنا کی مثال ہے کہ مسواک سے مانگنا۔ مسواک مطلب ناٹ ٹوتھ برش، ٹوتھ برش سے آپ پیٹ بھی سکتے، ہوتا ہے نا ہینکرچیف یا رومال سے مارنا۔ اٹ از اے سمبولک بیٹنگ، اور اللہ کے رسول فرماتے جب آپ بیوی کو مارے تو کبھی چہرے پہ مت مارو، ایسا مت مارو کہ نشان رہ جائے۔ اس کا مطلب یہ مارنا صرف ایک چیتاونی ہے، کہہ رہا ہے آپ لمٹ کے باہر جا رہی ہے، تو یہ مارنا ہے more of a symbolic beating, it is not a physical pain۔ وہ شوہر جب بیوی کو مارتا ہے اس کو درد پہنچانے کے لیے نہیں مار رہا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ چہرے پہ مت مارو، نشان نہیں آنا چاہیے، اس کا مطلب آستے سے مارو۔ کیوں؟ مطلب یہ آپ اپنی حد پار کر چکی ہے، یہ الٹیمیٹ وارننگ ہے۔ لیکن اسی طریقے سے اگر شوہر بیوی کو اپنا حق نہیں دے رہا ہے، اس وقت یہ سیم نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟
اگر بیوی شوہر کو ماریں گی تو شوہر تھوڑی بیوی کو چھوڑیں گا. یہ قرآن کی آیت ہے اس کے پہلے ہی سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں کہ مرد کے پاس زیادہ طاقت ہے, لیکن اس کو اختیار ہے کہ اگر شوہر اس کو حقوق نہیں دے رہا ہے وہ شوہر سے پیار سے بات کرے, اب کیوں مجھے حقوق نہیں دے رہے. اگر نہیں مانتا ہے تو آربیٹر لے کے آؤ, شوہر کے طرف سے ایک بڑے کو بلاؤ, بیوی کی طرف سے بلاؤ, بیٹھ کے بات کرو. پھر بھی نہیں ہوتا ہے, حقوق نہیں دے رہا ہے, تو وہ جا کے قاضی کے پاس نکاح فسخ کر سکتی ہے. نکاح فسخ مطلب اگر شوہر اس کے حقوق نہیں دے رہا ہے, مثال کے طور پہ روز مارتا ہے, روز گالی دیتا ہے, حق نہیں دے رہا ہے, تو وہ قاضی کے پاس جا کے نکاح فسخ کر سکتی ہے, مطلب نلیفیکیشن آف دا میرج. ہوپ دس آنسر دا کوشچن سسٹر. آپ نے آج یہاں پہ جو اسلام میں خواتین کی پوزیشن کی بات کی, آپ نے کہا کہ مردوں کو اور عورتوں کو اسلام میں برابر کا درجہ دیا گیا ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک شادی شدہ عورت اگر اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہے یا اس کو طلاق دینا چاہتی ہے تو اس کو کتنا حق اسلام نے دیا ہے؟ واٹ آر دا رائٹس پرووائڈیڈ بائی اسلام ٹو اے وومن فار گیونگ ڈیورس ٹو ہر ہسبینڈ؟ بھائی کا سوال ہے کہ اسلام میں خواتین کا کتنا حق ہے کہ وہ اپنے شوہر کو ڈیورس دے سکے. ڈیورس کے اگر آپ الگ طریقے دیکھیں گے ان نٹ شیل, ایک ہے بائی میوچل کنسنٹ آف ہسبینڈ اینڈ وائف, دونوں اگر چاہتے ہیں کہ الگ ہو جائے تو ہو سکتے ہیں. طریقہ میں بتا دیا ہوں, طریقہ تو پہلے بتا دیا ہوں, لیکن کتنے ڈفرینٹ سٹائلز. طریقہ تو ایک ہی ہے, لیکن اگر میاں بیوی راضی ہے یا ناراضی ہے اس کے 5 طریقے. پہلا ہے کہ میاں بیوی راضی تو پرابلم ہی نہیں. دوسرا طریقہ شوہر دینا چاہتا ہے اپنے طرف سے تو اس کو اختیار ہے. تیسرا, اگر نکاح نامہ میں لکھا ہوا ہے کہ عورت بیوی بھی دینا چاہتی تو دے سکتی ہے تو وہ بھی دے سکتی ہے ایک طرفہ, لیکن اس کو اختیار جب ہوئے گا شادی کے وقت. اسلام اجازت دیتا ہے کہ شادی کے وقت آپ کوئی بھی کانٹریکٹ کر سکیں تو جائز ہے, جائز کانٹریکٹ. مثال کے طور پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتی جو فرض ہے وہ آپ نہیں کہہ سکتی کہ شوہر نہیں کرنا چاہیے, نماز پڑھنا فرض ہے, وہ نہیں لکھ سکتی میرا شوہر نماز نہیں پڑھنا چاہیے, وہ جائز نہیں. مثال کے طور پہ جو حرام ہے وہ نہیں کہہ سکتی, شراب پینا حرام ہے, وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرے شوہر کو شراب پینا چاہیے, الاؤڈ نہیں. لیکن جو آپشنل ہے, جو مباح ہے, مثال کے طور پہ طلاق دینے کا حق مرد کا ہے, تو یہ حق اگر مرد بولتا ہے کہ میں میری بیوی کو دیتا ہوں, اسے کہتے ہیں طلاق تحفیظ یا اسما, یہ اجازت ہے. اگر شادی کے نکاح نامہ میں عورت کہتی ہے کہ مجھے بھی حق ہونا چاہیے طلاق دینے کا تو یہ بھی جائز ہے. تیسرا طریقہ. چوتھا طریقہ, اگر نکاح نامہ میں عورت نے نہیں لکھا اور اگر وہ شوہر سے الگ ہونا چاہتی تو وہ شوہر سے کہہ سکتی پلیز آئی وانٹ ٹو سیپریٹ, میں الگ ہونا چاہتی ہوں, اور شوہر بولے گا ٹھیک ہے آپ مجھے نہیں چاہتی میں آپ کو آزاد کرتا ہوں. اسے کہتے ہیں خلا. اور آخری طریقہ, اگر بیوی نے نہیں لکھا نکاح نامہ میں کہ وہ طلاق دے سکتی یا شوہر کو کہنے کے بعد وہ طلاق نہیں دیتا ہے, ایک آخری طریقہ ہے جسے کہتے ہیں نکاح فسخ. اگر شوہر اس پہ ظلم کر رہا ہے, اس کو حق نہیں دے رہا ہے, وہ قاضی کے پاس جا کے نکاح فسخ کر سکتی ہے. اسے کہتے ہیں نلیفیکیشن آف میرج, نکاح فسخ. یہ 5واں طریقہ ہے. تو خواتین کے بھی حقوق ہے کس طریقے سے وہ شوہر سے الگ ہو سکتے. In previous day, I read in newspaper, then one person in sleeping mood giving divorce to his wife is right or wrong? And what is the validity of this type of divorce? When he was sleeping, he tell talaq, 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 and giving divorce to his wife. بھائی صاحب سوال پوچھے کہ ابھی انہیں پیپر میں پڑھا کہ ایک آدمی نے نیند کے اندر اپنے بیوی کو طلاق 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 کہا. اگر کوئی نیند کے اندر طلاق 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 کہتا ہے تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ طلاق ہونے کے کافی شرائط ہے, بہت سے ہے, وقت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بنا ہوش میں نہیں ہے, چاہے وہ شراب کی حالت میں ہے چاہے وہ نیند میں ہے, اگر طلاق کہتا ہے تو طلاق نہیں ہوتی, چاہے نیند میں ہو یا شراب کی حالت میں. شراب کی حالت میں بھی آدمی کا ہوش نہیں رہتا ہے, یا نیند کے اندر ہے, نیند میں تو اٹھا طلاق طلاق بولا تو طلاق ہوتی ہی نہیں, اسے ہوش میں ہونا چاہیے. اور طلاق کے کافی شرائط ہے. طلاق کے پہلے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ میاں بیوی کے اگر کچھ پرابلم ہوتا ہے تو آپس میں بیٹھ کے بات کرو. اگر بیوی نے زیادہ نمک ڈالے اور طلاق 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 بولنا یہ تو ہے نہیں, بیوی کو بولو نمک کم چاہیے مجھے کھانے میں. تو قرآن و حدیث میں آتا ہے کہ پہلے
میاں بیوی بیٹھ کے بات کرنا چاہیے. اور بات اگر نہیں سلجھتی ہے تو قرآن مجید میں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپوائنٹ آربیٹر فرام بوتھ دا سائڈس. مطلب ایک آدمی کو, بڑے آدمی کو لے کے آؤ بیوی کی طرف سے, ایک بڑے آدمی کو لے کے آؤ شوہر کی طرف سے, بیٹھ کے سمجھوتا کرو اور معاملہ حل کرو. پھر اگر نہیں ہوتا ہے تو اٹ ٹیکس اے لانگ ٹائم. اور پھر طریقہ اور ڈیٹیل اگر آپ چاہتے تو میں بول سکتا ہوں. اور وہ غصے میں نہیں دینا چاہیے, نشے کی حالت میں دینا چاہیے, ہوش میں دینا چاہیے, کافی شرائط ہے. وہ بیوی حیض میں نہیں ہونا چاہیے, شی شوڈ ناٹ ہیونگ مینسٹریل پیریڈ, بہت سے شرائط ہے. یہ شرائط ہونے کے بعد پھر طلاق ہوتی ہے. اس کا عدہ پیریڈ ہے 3 مہینے کا اور کافی پروسیجر ہے. لیکن آپ کا مین سوال تھا اگر نیند کی حالت میں کوئی طلاق دیتا ہے تو طلاق نہیں ہوتی ہے. Thank you, sir. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. My question is, why is it important for a woman to marry a third party if she wants to go back to her first husband after her first husband has given her talaq? بھائی صاحب کا سوال تھا کہ ضروری کیوں ہے کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ طلاق ہو جاتا ہے تو اسے دوسرے سے تھرڈ پارٹی سے شادی کرنا ضروری کیوں ہے پہلے شوہر سے واپس کرنے کے لیے. یہ سوال ہے. سوال ابھی دوہرا ہے, جواب دے رہا ہوں میں. یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اگر میاں بیوی کا طلاق ہوتا ہے اور اگر وہ پھر سے شادی کرنا چاہتے ہیں, یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ اس کو تیسرے سے شادی کرنا فرض ہے. قرآن میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 سے لے کے 242 تک طلاق کا پورا ڈیٹیل دیا گیا ہے, کس طریقے سے طلاق دیا جاتا ہے. پہلے میں نے کہا تھا کہ آپس میں سمجھوتا ہونا چاہیے, نہیں ہوتا ہے تو گیٹ این آربیٹر, ایک بڑے کو بلاؤ, شوہر کی طرف سے بیوی کی طرف سے سمجھوتا کرو. نہیں ہوتا ہے تو طلاق بولنے کے بعد عدت کے 3 ماہ ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 کہ 3 ماہ, 3 مہینے, 3 menstrual cycle is the period of waiting. عدت 3 مہینے کے بعد the divorce is completed. لیکن 3 مہینے کے درمیان اگر میاں بیوی واپس میں رجوع ہونا چاہتے تو ہو سکتے, طلاق نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر 3 مہینے تک رجوع نہیں ہوتے اور الگ ہو جاتے اور 1 سال بعد انہیں خیال آتا ہے ارے ہم نے غلط کیا, ہم پھر سے شادی کرنا چاہتے, تو قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 232 ڈو ناٹ پریونٹ دا وومن فرام میرنگ دا فارمر ہسبینڈ. آپ عورتوں کو اپنے پرانے شوہر سے شادی کرنے سے مت روکیے. تو وہ عورت پھر سے اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے, لیکن نیا نکاح نیا مہر, نیو میرج نیو مہر. No, no, no. What you are saying is a misconception. I'll come to it. لوگ سمجھتے حلالہ کی ضرورت ہے. حلالہ جیسی کوئی چیز قرآن میں ہے نہیں, میں اس کے اوپر آؤں گا. لیکن پھر سے شادی کرنے کے بعد پھر سے ان لوگ زندگی بسر کرتے ہیں. 3-4 سال بعد پھر سے کچھ نا اتفاقی ہوتی ہے, پھر سے طلاق. وہی طریقے سے سمجھوتا کرو, بڑے کو لے کے آؤ, طلاق بولو, 3 ماہ رکو, پھر جاؤ. پھر سے 2 سال بعد یاد آتا ہے نہیں واپس سے رہیں گے, پھر سے شادی کر سکتے, پھر نکاح, پھر مہر, پھر سے جھگڑا ہوتا ہے. پھر تیسری بار اگر طلاق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 230 میں کہتے کہ تیسری بار اگر طلاق دیں گے تو فائنل. اس کے بعد آپ پھر سے میاں بیوی نہیں بن, جب تک آپ تھرڈ کو نہیں میری کرے. اس میں کیوں, یہ شادی بیاہ گڈا گڈی کا کھیل تھوڑی ہے. بچپن میں گڈا گڈی کا کھیل میں شادی کرو پھر سے طلاق دو, ایک دن میں 10 بار شادی کر سکتے, برابر نا. یہ زندگی گڈا گڈی کا کھیل تھوڑی ہے. 3 مہینے لگتا ہے طلاق کے لیے, اتنا ٹائم لگتا ہے. پرائیویٹ میٹنگ, پھر بڑے لوگ سے میٹنگ, پھر 3 ماہ, پھر جڑو پیار سے, ایک دوسرے پہ کیچڑ مت اچھالو, پھر شادی کرو. میں نے میری زندگی میں کس کو بھی نہیں دیکھا جو صحیح طریقے سے تیسری بار طلاق ہوا, میں دیکھا نہیں ابھی تک کے. 1 بار ہوا دیکھا ہوگا, 2 بار, تیسری بار تو دیکھا ہی نہیں میں. یہ اگر آپ گڈا گڈی کا کھیل کرتے تو پھر 1 بار آپ نے ریجیکٹ کیا, 2 بار ریجیکٹ کیا, 3rd بار فائنل, پھر آپ دوسرے سے شادی کرو. آپ پلان نہیں کر سکتے, آپ دوسرے سے شادی کرو اور رو. اور پھر پتہ لگا آپ کو میں پہلے شوہر سے ناراض تھی, صرف دن میں 6 گھنٹہ دیتے تھے, یہ نیا شوہر تو 2 گھنٹہ دیتا ہے, تو پہلا والا اچھا. ڈال آٹے کا بھاؤ معلوم پڑے گا. میری ماں مجھ سے کہتی تھی مارکیٹ جائیں گے تو ڈال آٹے کا بھاؤ, دال اور آٹے کا بھاؤ. آپ سمجھے نا. تو ہو سکتا ہے کیا, معلوم پڑا میں میرے شوہر سے جھگڑا کرتی تھی, وہ بیوی کہیں گی, معلوم پڑا کہ نیا شوہر تو پرانے والے سے بدتر ہے. آپ سمجھ رہے نا. اور پھر اگر نئے والے سے ڈیورس ہوا, سیم طریقہ, آپس میں سمجھوتا, پلاننگ نہیں. اگر پلاننگ کریں گے کہ ایک رات تمہارے ساتھ سوؤں گا اور پھر طلاق دینا, یہ حرام ہے. آپ سمجھ رہے نا.
یہ کچھ لوگ کرتے ہیں, میں جانتا ہوں مسلم معاشرے میں وہ حرام کرتے. پلاننگ کرنا, تمہارا شوہر بنوں گا, ایک رات بعد طلاق دوں گا, پھر تم شوہر شادی کرنا, یہ حرام ہے. کچھ لوگ کرتے ہیں, غلط کرتے, قرآن میں ایسا نہیں لکھتے. تو اگر تیسری بار طلاق کے بعد یا پہلی طلاق کے بعد بھی, پہلے بار طلاق دیے, دوسرے سے شادی کیے, پھر پتہ لگا صحیح نہیں تو واپس جا سکتے. آپ سمجھے نا؟ تو یہ جو ہے ضروری ہے تھرڈ پارٹی کے پاس جانا, اگر 3 بار صحیح طریقے سے طلاق ہو تو اسلام میں اتنی چھوٹ ہے ماشاء اللہ, اور اتنا صحیح مذہب ہے. اٹس دا موسٹ پریکٹیکل وے آف لائف. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. My question is Muslim woman is liable for the maintenance long life after divorce? بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اسلام میں خواتین کو طلاق کے بعد, ڈیورس کے بعد لائف لانگ مینٹیننس ملتا ہے کیا؟ اسلام میں جو حقوق ہے خواتین کے وہ الحمدللہ اتنے اچھے ہیں کہ تمہارے لائف لانگ مینٹیننس سے اچھے. انڈین لاء میں لائف لانگ مینٹیننس ہے. کچھ سال پہلے کتنا دیتے تھے؟ 400-500 روپے, اور کتنا ابھی ذرا بڑھ گیا ہوگا. وہ کیا ہے؟ اسلام میں مہر ہے. مہر مطلب شادی کے ٹائم پہ ہی مہر مقرر کر سکتے. قرآن کی آیت ہے کہ آپ سونے کا پارٹ بھی دے سکتے. کون سے انڈین کورٹ میں سونے کا پارٹ دیتے لائف لانگ مینٹیننس؟ تو اسلام کے اندر مہر ہے. مہر کی کئی وجہ ہو سکتی. وہ مہر لے کے اپنے والدین کو دے سکتی ہے, اپنے لیے فیوچر کی رہ سکتی ہے, طلاق کے بعد کام آ سکتا ہے. لیکن جب طلاق ہوتا ہے تو عدت کے درمیان جو 3 ماہ ہیں اس کا مینٹیننس شوہر دیتا ہے. اگر ماں پیٹ سے ہے تو جب تک وہ بچہ جنم دیتی ہے اس ٹائم تک اس کا مینٹیننس بھی ہوتا ہے. اور اگر بیوی کے پاس بچے ہیں تو جب تک بچہ بالغ ہوتا ہے اس ٹائم تک بچے کا مینٹیننس شوہر دیں گا. لیکن لائف لانگ کیوں نہیں؟ کیونکہ اسلام میں مہر تو اس کا ہے, وہ مہر کچھ بھی پوچھ سکتی ہے. اگر کم پوچھی تو اس کی غلطی, مہر تو مل گیا ہے. کیونکہ ڈیورس ہونے کے بعد عورت واپس سے نئی شادی کر سکتی. اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے کہ سب سے بہترین وہی چیریٹی میں جو ماں باپ اپنی ڈیورس بیٹی کو اچھے سے دیکھ بھال کرتے. تو ماں باپ دیکھ بھال کر سکتے, بھائی کر سکتا ہے, بھائی نے کرا تو معاشرہ کرے گا, معاشرہ نے کرے تو اسلامک اسٹیٹ کریں گے. اور اگر کہیں گے کہ شوہر کو دینا چاہیے تو مجھے ایک نیا لیکچر دینے پڑے گا مینز رائٹس ان اسلام, آدمی کے حقوق. کیونکہ امیجن اس کو مہر بھی دینے کا ہے, عدہ کا مینٹیننس بھی دینے کا ہے, لائف لانگ بولیں گے. وہ نئی شادی کریں گے اس کو نیا مہر دینے کا. آدمی پہ ظلم تھوڑی کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ. تو آدمی جب مہر دیا, اگر ڈیورس ہو گیا, عورت کا تو اتنے خیال رکھنے والے لوگ ہیں, باپ ہے, بھائی ہے, یا بیٹے ہے, معاشرہ ہے, وہ نئی شادی کر سکتی. اس کا نیا شوہر اس کو دوسرا مہر دے گا. یہ آدمی جو ڈیورس ہو گیا وہ جب نئی شادی کرے گا اس کو نیا مہر دینے کا. تو نیا مہر دینے کا, پرانے بیوی کو مینٹین کرنے کا, تو مجھے نیا لیکچر دینے پڑے گا مینز رائٹس ان اسلام, آدمی کے حقوق. تو اللہ تعالیٰ جسٹ ہے, برابر ہے, عورت اونچی نہیں ہے آدمی سے. آپ سمجھے نا؟ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحیح انتظام کیا ہے. لیکن خواتین کا خیال بھی رکھا ہے کہ اگر اس کو ضرورت پڑی تو معاشرے کے دوسرے لوگ اس کا خیال رکھیں گے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کرتی ہوں. امید کرتی ہوں آپ سب نے پوری ویڈیو دیکھی ہوگی. تو پوری ویڈیو میں آپ کو اچھی طرح سمجھ بھی آ گئی ہوگی, اور آپ کو امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی. ویڈیو کے پہلے ٹاپک پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے جیسے پہلا سوال کیا گیا کہ پسند کی شادی پر. پسند کی شادی میں آج کل جو پاکستان میں سب سے جو کرنٹ نیوز چل رہی ہے وہ بلوچستان میں ہونے والے واقعے کے اوپر ہے کہ بلوچستان میں پسند کی شادی ہونے پر لڑکا لڑکی کو جرگہ بلا کر, جرگہ مطلب کہ جو پرانے زمانے میں جس کو ہم بیکٹ کہتے ہیں, قبیلے کے جو بڑے ہیڈ ہوتے ہیں, بزرگ ہوتے ہیں, جو بھی ہوتے ہیں, وہ سارے ایک مجمع اکٹھا کرتے ہیں, اس کے اندر فیصلہ کیا جاتا ہے, اس کو جرگہ کہا جاتا ہے. تو بلوچستان میں 2 جوڑوں نے پسند کی شادی کر لی. جرگہ بلا کے ان لوگوں نے جرگے میں یہ فیصلہ کر دیا کہ لڑکا لڑکی دونوں کو قتل کر دیا جائے. لڑکی کے بھائیوں نے لڑکی کو 9 گولیاں مار کے قتل کیا, اور اس کے شوہر کو 18 گولیاں یعنی کہ اسے ڈبل گولیاں مار کے قتل کر دیا گیا. اور یہ ہے ہمارے اسلام کے نام پر لوگ جو ہیں وہ دھبا لگا رہے ہیں. اسلام میں پسند کی شادی پہ کہیں بھی انکار نہیں کیا گیا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت واضح اور صاف الفاظ میں اتنی بڑی بات کہہ دی کہ اسلام میں لڑکا لڑکی اگر بالغ ہوں تو ان پہ فرض نہیں ہے کہ ماں باپ سے اجازت لیں, یعنی کہ اگر ان کے ماں باپ ان کی رضامندی کے خلاف ان سے کوئی کام کروا رہے ہیں تو وہ نکاح قبول ہی نہیں ہوتا. انہیں اتنی بڑی مثال دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے آ کے کمپلین کی جی کہ میری شادی جو ہے وہ میرے ماں باپ نے میری رضامندی کے بغیر کر دی ہے, مجھے میرا محرم پسند نہیں. تو آپ نے کہا کہ تمہارا نکاح ہی نہیں ہوا. اتنی بڑی بات آپ نے کہہ دی.
یعنی کہ اسلام میں عورت کو مرد کو اتنے زیادہ حقوق دیے گئے. اسلام تو قید کا نام ہی نہیں ہے، لیکن ہمارے جو جہالت کے دور میں جو لوگ جی رہے ہیں نا، آج کل کے دور میں پڑھے لکھے ہوتے ہوئے جو جاہل لوگ ہیں، وہ اسلام کو ایک بہت ہی تنگ نظر اور بہت ہی تنگ دین جو ہے وہ معاشرے میں پریزنٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک تنگ نظر دین ہی ثابت کیا گیا ہے کہ لڑکا لڑکی نے ایک پاک رشتے میں اپنے آپ کو باندھ لیا، انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، نکاح میں آ گئے وہ دوسرے کے. نکاح میں آنے کے بعد ان لوگوں کو کیا سزا دی گئی کہ ان دونوں کو قتل کر دیا گیا. حالانکہ اسلام میں مکمل آزادی دی گئی کہ آپ کو کوئی پسند ہے اپنے ماں باپ کو بتاؤ، اس کے پاس شادی کا اچھے طریقے سے پیغام ہے، جو وہ پیغام قبول کرتا ہے تو نکاح کر لو. اور یہاں تک آ گیا کہ اگر نکاح ہونے کے بعد شادی ہوگی، آپ لوگوں کو لگے کہ آپ لوگوں کے مائنڈ ایک سیم نہیں ہو رہے ہیں، تو آپ کو آزادی ہے مکمل طور پہ کہ آپ ایک دوسرے سے جدا بھی ہو سکتی ہے. کوئی سختی، کوئی زور زبردستی، کوئی جبر نہیں ہے. لیکن ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے ہی مسلمان جو لوگ ہیں وہ ہمارے ہی اسلام کو اپنے ہی مذہب کے لوگوں کے آگے بہت تنگ نظر پیش کر رہے ہیں. اس کے بعد عورت پر ظلم و زیادتی کا ایک بہن نے سوال کیا کہ اس نے پوچھا کہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ جی ظلم اور زیادتی، عورت کو مارنا پیٹنا الاؤ ہے. تو آپ نے بڑا اچھا جواب دیا کہ آپ نے بتایا کہ عورت پر ظلم و زیادتی کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے. ہر کام کرنے کو ایک حد ہوتی ہے. پہلے آپ اس کو زبان سے سمجھاؤ، پیار سمجھانے کی کوشش کرو، نہیں مانتا زبان سے سمجھاؤ، پھر تھوڑا سختی سے سمجھاؤ. اگر پھر بھی وہ نہیں مانتا اس کو ڈراوا دو، تو اس کو ڈراوے کے طور پر اس کی طرف اشارتاً اس کو مارنا یا اس کو ہلکا سا ٹچ کر دینا. صرف ہلکا سا ٹچ، یعنی کہ مسواک سے صرف اس کو ٹچ کرنے کا حکم دیا گیا. اتنا بھی نہیں کہا گیا کہ اس کی پہ نشان ڈال دو یا اس کے منہ پہ نشان ڈال دو. صرف ایک، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں جکامی دینے کا صرف حکم دیا گیا، اس سے زیادہ کوئی بھی حکم نہیں دیا گیا. اس حد تک صرف عورت کو جبر کرنے کا حکم دیا ہے کہ اگر وہ آپ کی بات نہیں مان رہی، اگر وہ نافرمانی کر رہی ہے، اگر وہ حد سے بھر رہی ہے. لیکن خیر لوگ جو ہے وہ کوئی بھی قرآن مجید کی کوئی آیت ہو یا سنی سنائی کوئی بات ہو، اس کو اپنے ہی رنگ میں پریزنٹ کرتے ہیں. وہ لیکن بہتر ہے کہ اگر آپ کو کوئی غلط فہمی ہو، آپ کو کوئی بات بری لگی ہو یا آپ کو کوئی بات غلط سمجھ آ رہی ہو، تو آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اس بات پہ تحقیق کریں، سوال کریں، جواب کریں. اور آپ نے جب آپ کو تسلی بخش جواب نہیں ملتا تو آپ کوشش کرتے رہیں. اس کے بعد جی تیسرا سوال تھا طلاق کا. طلاق کا حق عورت کو بھی ہے کہ نہیں ہے؟ عورت کو طلاق کا حق دینے کی کچھ وجوہات ہیں بھی اور کچھ نہیں بھی. ویسے تو ہمارے معاشرے میں مرد کو طلاق کا حق دیا جاتا ہے کہ مرد طلاق دیتا ہے. لیکن اگر عورت کو لگے کہ اس کا شوہر اس کے حقوق پورے نہیں کر رہا ہے، وہ اس کو بار بار کہہ رہی ہے، اس سے پیار سے بات کر رہی ہے، یہاں تک کہ اس نے آخری جو ہے وہ راستہ وہ اپنا لیا کہ اپنی فیملی کو اور اپنے شوہر کی فیملی کو بلا کر ایک مسئلہ ڈسکس بھی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا شوہر جو ہے وہ اس کا اچھا سلوک نہیں کر رہا، اس پہ مار پیٹ کرتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے، اس کی جو ہے حقوق پورے نہیں کر پا رہا، تو پھر اس کا رائٹ ہے کہ وہ قاضی کے پاس جائے اور اپنی درخواست دے اور کہے کہ جی میں اپنے شوہر سے خلا چاہتی ہوں کیونکہ یہ میرے حقوق پورے نہیں کر پا رہا. اس صورت میں اسلام نے عورت کو الاؤ کیا کہ وہ اپنے جو ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتی ہے اور طلاق لے سکتی ہے. اور اس کے بعد چوتھا سوال کیا گیا کہ کیا نیند کی حالت میں، یعنی کہ آپ کو ہوش نہیں ہے، اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہو اور آپ اپنی بیوی کو 3 حرف طلاق کے کہہ دو، تو کیا اس صورت میں طلاق ہو جاتی ہے؟ نہیں، یہ تو بہت ہی ناممکن چیز ہے نا. یہاں تک کہا گیا کہ اگر آپ نشے کی حالت میں، آپ کو ہوش نہیں ہے، تو اس صورت میں طلاق ہو نہیں سکتی. اب نیند میں بے دہانی میں انسان کچھ بھی بڑبڑاتا رہتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے نیند میں بیوی کو طلاق کہہ دیا تو طلاق ہوگی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بلکہ اگر ہوش میں بھی میاں بیوی اکیلے ہوں گھر میں اور کوئی سننے والا، تیسرا پرسن سننے والا نہ ہو اور شوہر بیوی کو طلاق دے دے، تو اس صورت میں بھی اتنا حکم دیا گیا ہے کہ تم لوگ آپس میں صلح کر لو، صلح صفائی کر لو اور بات اپنے حد تک ہی روک دو، تیسرے کو پتہ ہی نہ چلے. اسلام نے تو بہت زیادہ راستے دیے ہیں اور اسلام کی کوشش یہی ہے کہ میاں بیوی کا جو پاک رشتہ ہے، جو اتنا خوبصورت رشتہ بنایا گیا، یہ ہمیشہ قائم اور دائم رہے. ہر طرح سے موقع فراہم کیے گئے، ایسے نہیں تو ایسے کر لو، ایسے نہیں تو ایسے کر لو، اسی طریقے سے اپنے رشتے کو خوبصورت بنا لو. تو اس طرح نیند کی حالت میں بھی تو طلاق کا ہونا پاسبل ہی نہیں ہے، شراب کی حالت میں پاسبل نہیں ہے، یعنی کہ کوئی بھی نشہ وغیرہ اس نے کیا ہو، کوئی بھی نشہ آور چیزیں جو ہمارے معاشرے میں عام میں استعمال کر رہے ہو اور اس کو ہوش نہ ہو، اس کا دماغ کام نہ کر رہا ہو، اس نے بیوی کو طلاق کہہ دیا تو طلاق نہیں ہو سکتی ہے. ایون کہ یہاں تک کہ اگر آپ کی بیوی حاملہ ہے اور بیوی کو طلاق دے دیا تو پھر بھی صورت میں طلاق نہیں ہوتی جب تک اس کا بچہ جو ہے وہ بڑا نہ ہو جائے، کہ بچے کو پیدا نہ کر دے، 5 سال کا بچہ نہ ہو جائے، تب تک طلاق نہیں ہو سکتی. 5 سال والا کانسیپٹ مجھے مکمل کلیئر نہیں ہے، تو اس کے اوپر آپ ریسرچ کر لیجیے گا. مجھے بھی کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ 5 سال ہونے کے بعد طلاق ہوتی ہے یا بچہ پیدا ہو جانے کے فوراً بعد طلاق ہو جاتی ہے. اس کے اوپر میرا کانسیپٹ ابھی کلیئر نہیں ہے. میں معذرت کرتی ہوں کہ مجھے کنفرم نہیں ہے کہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے.
اس کے بعد جی 5واں سوال ہوا حلالہ کے بارے میں کہ حلالہ کیا ہے. ہمارے جیسے کہ پہلے میں نے اس کو پوری ایک ویڈیو بنائی ہے اور اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑا کلیئرلی بڑا اچھے سے جواب دیا کہ حلالہ اسلام میں ہے کیا. ہمارے ہاں ہم یہی سمجھتے ہیں کہ 3 طلاقیں دے دی ہیں تو جی بس شادی طلاق ہو گئی. اس کے بعد اگر میاں بیوی دوبارہ سے ایک ہونا چاہتی ہیں تو وہ جی دوبارہ سے اب بیوی جس کسی اور مرد سے شادی کرے, اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرے, اس کے بعد اسے طلاق لے, طلاق لینے کے بعد عدت پوری کرے, عدت پوری ہونے کے بعد دوبارہ اپنے پرانے شوہر سے شادی کر سکتی ہے. حالانکہ ایسا اسلام میں نہیں کہا گیا. اسلام میں یہ کہا گیا کہ طلاق ہونے کے 3 ماہ جو عدت کا ٹائم ہوتا ہے اس 3 ماہ کے اندر کوشش کرو میاں بیوی میں صلح ہو جائے تو طلاق پھر بھی نہیں ہوگی. لیکن 3 ماہ گزر گئے, عدت پوری ہوگی, طلاق رہی, انہوں نے صلح نہیں کی. 1 سال بعد اگر انہیں لگے کہ جی نہیں ہم سے غلطی ہو گئی ہے, ہمیں پھر سے ایک سے ہونا ہے, ایک ساتھ رہنا ہے, ایک ساتھ زندگی گزارنی ہے, تو وہ بیوی اپنے پرانے شوہر سے شادی کر سکتی ہے. یعنی کہ نئے طریقے دوبارہ سے نکاح کرے, دوبارہ سے حق مہر کی رسومات ادا ہوں, لیکن دوبارہ سارا کچھ ہو, جو نکاح کی شرائط ہیں وہ پوری کی جائیں, تو دوبارہ سے میاں بھی بن سکتے ہیں. اسی طرح 3 چانسز دیے گئے کہ 3 چانسز میں آپ ایسا کر سکتے ہو. لیکن اگر 3rd ٹائم بھی آپ یہی حرکت کرتے ہو تو 3rd ٹائم کے بعد پھر حلالہ ایز اے پنشمنٹ کہا گیا ہے کہ حلالہ ایز اے پنشمنٹ ہوگا کہ پھر آپ کی بیوی کسی اور سے نکاح کرے گی, اس کے بعد اپنے مرد کے پاس واپس آئے گی. لیکن اسلام مذاق تھوڑی نہ ہے کہ آپ جی ہر دن مذاق کرو جی میں طلاق دیتی, طلاق دے کے سائڈ دے دیں. یہ بہت ہی غلط کنسیپٹ ہے. تو حلالہ کے بارے میں ہمیں اسٹڈی کرنی چاہیے, ہمیں اپنے بڑوں کو بھی سمجھانا چاہیے. ہمارے بڑے جو لا علمی میں ہیں انہیں پتہ نہیں حلالہ کیا ہے, ہم بھی اپنے بڑوں سے سمجھ کے ہم بھی بڑوں کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں کہ بڑے اسلام کے بارے میں چیزیں بہت زیادہ جانتے ہیں تو زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے. لیکن ایسا نہیں ہے, ہمیں اپنے بڑوں کی باتوں پہ بھی تحقیق کرنی چاہیے, اسلام کی باتوں پہ تحقیق کرنی چاہیے کہ آیا جو ہمارے بڑے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے جھوٹ ہے. ہم نے بڑوں سے سوال کریں گے تو ہمارے بڑے کہیں گے ہمارے بڑے تو ایسے ہی کرتے تھے, شروع سے ایسا ہوتا آ رہا ہے. انہوں نے بھی تحقیق نہیں کی, انہوں نے سنی سنائی باتوں پہ عمل کیا. سنی سنائی باتوں پہ عمل کرنے کے بجائے خود تحقیق کرو. آج کل جدید دور ہے, ہر چیز کا آنسر یوٹیوب آپ کمنٹ میں دے رہا ہے. یوٹیوب, گوگل, چیٹ جی پی ٹی, ہر جگہ بہت سے ریسورسز ہیں آپ کو انفارمیشن حاصل کرنے کے. تو آپ انفارمیشن حاصل کریں, اپنی باتوں کو تحقیق کریں. اس کے بعد جی پھر ایک سوال اور کیا گئی, طلاق کے بعد عورت کے حقوق, عورت کے کیا حقوق ہوں گے, طلاق کے بعد عورت کی لائف کیا ہوگی, وہ کیسے رہے گی. تو طلاق کے بعد جو عورت کی لائف سٹائل, جو اس کی زندگی ہے, طلاق کے بعد جو مرد پر فرض کر دیا گیا اس کا حق مہر, یعنی کہ طلاق کے بعد بیوی کو اس کا وہ منتھلی خرچہ دیتا ہے اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے. اگر اس کے کوئی بچے ہیں تو اپنے بچوں کے خرچہ بھی وہ اٹھاتا ہے, لیکن تب تک جب تک اس کی بیوی شادی نہیں کر لیتی. اگر اس کی بیوی طلاق ہونے کے بعد کوئی نیا محرم دوسرا محرم کر لیتی ہے اپنے لیے, تب اس کے بعد اس کے حق ختم ہو جاتے ہیں. اگر وہ اپنے محرم کو دوسرا نہیں چنتی اپنے لیے تو اس سے پہلے جب تک وہ اکیلی ہے تو اس کا خرچہ, اگر اس کی اولاد ہے تو اس کی اولاد کا خرچہ بھی شوہر پر واجب ہے کہ وہ اس کے حقوق کو پورا کرے. اسلام تو اتنا خوبصورت ہے, ہر جگہ پہ آسانیاں پیدا کر رہا ہے, ہر جگہ پہ ہر ایک کو آزادی دے رہا ہے. خاص طور پہ عورت کو اتنے حقوق, اتنی آزادی, اتنی فیسلٹیز دی گئی ہیں, لیکن پھر بھی ہمارا جہالت کا دور ہے جو ہمارے لوگوں کے دماغ سے نہیں نکل سکتا. ہم عورت کو اور اسلام کو ہمیشہ تنگ نظر سے ہی دیکھیں گے, عورت کو صرف ظلم اور زیادتی اور استعمال کی چیز سمجھیں گے, اور اسلام کو صرف جبر کا دین کہیں گے بس. میں تو بہت زیادہ خوفزدہ ہوں. جو ابھی ریسنٹلی نیوز ہوئی ہے بلوچستان کے واقعے کے بعد, وہ واقعہ دل کو دہلا دینے والا تھا کہ آج کے دور میں بھی بلوچستان میں جرگے کا دور ہے. آج کے دور میں بلوچستان میں ظلم و زیادتی ہو رہی. ہمارا ملک پاکستان جو ہے وہ اسلام کا ملک ہے, دین اسلام کا جھنڈا جہاں لہرایا جاتا ہے, وہاں کے لوگ بھی جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں. ہم مسلمانوں کو نہیں پتہ کہ ہمارا اسلام کیا, ہمارے اسلام نے ہمیں کیا حقوق و فرائض دیے, تو ہم کسی اور سے کیا امیدیں لگائیں. میرے خیال میں ہم مسلمانوں سے زیادہ دوسرے ممالک کے لوگ جو غیر مذہبی ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں کہ ہمارے مذہب کے رول کیا ہیں, ہمارے مذہب میں کیا کیا چیزیں ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. خیر اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, سب کو ہدایت دے, اور میاں بیوی کو جنت فردوس میں اعلیٰ جگہ دے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی ویڈیو کو شیئر کرے گا, یہ پیغام دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائے گا. چینل کو سبسکرائب کر دیں, اور کوئی بھی سوال ہو, کچھ بھی پوچھنا ہو, مجھے لازمی کمنٹ کریں. مجھے دیں اجازت, پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.